اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا اور سورہ مبارکہ یوسف کو بیان کر رہے تھے۔ آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ ہم بہترین قصے کو آپ پر بیان کرتے ہیں اور پوری جزئیات جو ماضی میں گزری ہیں ان کو احسن انداز سے آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ داستان وہی ہے، کلمات کا انتخاب خداوند عالم کی طرف سے ہے اور اس داستان کا انداز بیان اس طرح سے خدا نے انتخاب کیا کہ پوری بشریت کے لیے پیغام ہدایت بن گیا۔ اسی ماضی کے واقعے کو خداوند عالم نے وحی کے ذریعے قرآنی شکل بنا کر قلب پیغمبر اسلام پر نازل کر دیا، جبکہ پیغمبر اسلام آپ جانتے ہیں کہ نہ کسی اہل کتاب سے ان کا کوئی ارتباط تھا اور نہ ہی متمدن لوگوں کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا۔ مکہ کی سرزمین اور مکہ کی سرزمین سے اگر تھوڑا بہت وہ نکلے بھی ہیں تو تجارتی قافلے کے عنوان سے، وہ بھی 1-2 سفر سے زیادہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ماضی کی داستانیں ہیں جس ماضی میں فزیکلی آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے اسی واقعے کو، انہی حالات کو قرآن بنا کر وحی کے ذریعے آپ کے قلب مبارک پہ نازل کر دیا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے آگاہ نہیں تھے۔ 2 کلمے ہیں جو بڑی دقت کے ساتھ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کلمہ جاہل اور ایک کلمہ غفلت۔ جہالت مذموم چیز ہے، اسی لیے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، اور عرض کیا تھا کہ علم شرط لازم ہے عبودیت تک جانے کے لیے، لیکن شرط کافی نہیں ہے۔ اب جہالت کیا ہے؟ جہالت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز جس سے انسان آگہی نہیں رکھتا، جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ممکن ہے وہ چیز خارج میں موجود ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، تب بھی جہالت کہلاتا ہے۔ اور ممکن اصل خارج میں موجود نہ ہو، اس وجہ سے انسان کو اس کی بصیرت اور علم اور آگہی نہیں ہے۔ بس جہالت نہ کہیں، چونکہ جہالت پھر فرق کرتا ہے۔ جاہل کیا ہے؟ کسی حقیقت سے انسان آشنا نہ ہو، ممکن ہے وہ چیز خارج میں موجود ہو اور ہمیں اس کا علم نہ ہو، اور ممکن ہے خارج میں موجود ہی نہ ہو، اس وجہ سے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب طلبہ کی اصطلاح جاہل میں سالبہ بے انتفاع موضوع بھی ہے، سالبہ بے انتفاع محمول بھی ہے۔ سالبہ بے انتفاع موضوع کا معنی کیا ہے؟ یعنی موضوع ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم آشنا ہوں، موضوع موجود ہی نہیں ہے۔ اور سالبہ بے انتفاع محمول کا معنی یہ کہ موضوع ہے اور اس کے بارے میں ہم موظف ہیں کہ علم پیدا کریں، لیکن علم حاصل نہیں کرتے جبکہ وہ واقعیت موجود ہے۔ اس اعتبار سے کلمہ جاہل بمعنی عدم العلم عام ہے۔ ممکن ہے واقعیت خارج میں موجود نہ ہو، اس لیے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور ممکن ہے موجود ہو لیکن ہم اس سے آشنا نہ ہوں، وہاں پہ کلمہ جاہل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کلمہ غفلت۔ غفلت ہمیشہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے جو حتماً خارج میں موجود ہوتی ہیں۔ بس غفلت اس اعتبار سے جاہل سے خاص ہے، اس کا دائرہ۔ غافل ان چیزوں کی نسبت محسوب ہوتا ہے، شمار کیا جاتا ہے جو خارج میں موجود ہوتی ہیں اور ہم کوتاہی کرتے ہیں، جس کوتاہی کے نتیجے میں انسان ان سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ پس غفلت یا غافل انسان کہاں پہ اطلاق کیا جاتا ہے؟ کہ ایک حقیقت خارجی خارج میں موجود ہے اور ہم اس سے اپنا رابطہ برقرار نہیں کر سکتے اور اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں اور بے اعتنائی کرتے ہوئے
اس حقیقت سے اپنے آپ کو متصل نہیں کر پاتے ہیں، وہاں پہ کلمہ غفلت استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، غفلت بمعنی ترک ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا یا کسی چیز کا دسترس میں نہ آنا، جبکہ وہ چیز خارج میں، حقیقت میں، واقعیت میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے اپنا رابطہ برقرار نہیں کر سکتے، اس کو غفلت کہا جاتا ہے۔ غفلت کی دو قسمیں ہیں، ایک غفلت مذموم ہے اور ایک غفلت ممدوح ہے، یعنی ایک غفلت ایسی ہے جو قابل مذمت ہے اور ایک ایسی غفلت ہے جو قابل ستائش ہے۔ پہلے آئے تھوڑا سا اس کو کلمے کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں۔ غفلت ہر وہ چیز جو خارج میں موجود ہو لیکن ہمارے حیطہ قدرت سے باہر ہو اور اس کے بارے میں انسان اظہار نظر نہ کرے، یہ غفلت ممدوح ہے، حقیقت موجود ہے لیکن انسان کی دسترس سے باہر ہے، اور جب دسترس سے باہر ہے اس کے بارے میں اظہار نظر نہیں کرتا ہے۔ وہ جب اظہار نظر نہیں کرے گا، یہ اظہار نظر نہ کرنا بھی عربی اعتبار سے غفلت کہلاتا ہے، لیکن یہ غفلت ممدوح ہے، اچھی چیز ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کے عنوان سے بعض چیزیں ہیں ایسے انسان آ کر بیان کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، جبکہ حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت کے بارے میں چونکہ اس کو علم نہیں ہوتا ہے، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے غلط اظہار علم کرتا ہے۔ یہ ممدوح نہیں ہے، مذموم ہے، لہذا وہاں پہ کیا رہیں؟ خاموش ہیں، غفلت سے کام لیں۔ غفلت یعنی عدم العلم کا اظہار کریں کہ نہیں پتہ ہے۔ کیوں پتہ نہیں؟ کہا اس لیے کہ میری دسترس سے باہر ہے۔ اور اکثر یہ بیماری آپ دیکھیں علماء کے اندر یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ گئے کہیں پہ، کسی نے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا یا کوئی دینی بات پوچھ لی اور پتہ نہیں ہوتا، اور واقعاً ان کی دسترس سے باہر ہوتی ہے، حقیقت موجود ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں، پھر کیا کرتا ہے وہ؟ یہاں پہ غفلت کا اظہار کرنا ضروری ہے، لا ادری کہنا ضروری ہے، لیکن لا ادری نہیں کہتا ہے۔ وہ لا ادری نہ کہنے کے نتیجے میں سمجھتا یہ ہے کہ شاید ہم سامنے والے کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن سامنے والے کے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے، اپنے لیے بھی کھود رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی اسی گڑھے میں جھونک رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ غفلت سے کام لینا ضروری ہے۔ پس غفلت ممدوح یہ ہے کہ ایک حقیقت موجود ہے، وہ حقیقت ہماری دسترس سے باہر ہے، اور اس کے بارے میں اظہار نظر نہ کرنا یہ عین دیانت ہے، عین امانت ہے، عین عبودیت ہے، عین بندگی ہے، عین اطاعت خداوند عالم ہے۔ اور غفلت مذموم کیا ہے؟ ایک حقیقت موجود ہے اور ہم خالق کائنات کی طرف سے موظف ہیں کہ جائیں اپنا رابطہ اس حقیقت سے برقرار کریں، اور سہل انگاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے آشنا نہیں کرتے۔ یہاں پہ یہ غفلت قابل مذمت ہے۔ مثلا حوضے میں آئے، خداوند عالم بھی چاہتا ہے کہ علم حاصل کریں، اور خدا نے یہ توفیق بھی دی، علم حاصل کرنے کے تمام تر مقدمات فراہم کر دیے، پاکستان چھوڑ کر سرزمین میں آگے پڑھنے کے لیے، اور جتنے مقدمات اور وسائل کی ضرورت تھی سارے کے سارے فراہم ہیں، اور آئے ہی اسی مقصد کے لیے کہ یہاں پہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ انسان سالنگاری کرتے ہوئے، سستی سے کام لیتے ہوئے اس حقیقت علم سے اپنے آپ کو متصل نہیں کرتا یا اپنا رابطہ اس حقیقت سے برقرار نہیں کرتا ہے، تو یہاں پہ جو رابطہ چھوڑ دیتا ہے علم سے، اس رابطے کو چھوڑنے کا نام بھی عربی میں غفلت ہے۔ یہ غفلت قابل مذمت ہے کہ تمام تر مقدمات فراہم ہوں اور انسان کی ذمہ داری بھی ہو کہ اس حقیقت سے اپنے آپ کو آشنا کرنا ہے، اور پھر انسان سستی سے کام لیتے ہوئے اس حقیقت سے دور رہے اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر دے۔ نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ غفلت کا شکار ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مذموم غفلت کے نتیجے میں اپنے مقصد حیات سے دور ہیں، اس لیے قابل مذمت بھی ہیں۔ لہذا قیامت کے دن پہلا سوال جب کیا جائے گا کہ فلاں چیز کیوں انجام نہیں دی، تو انسان جواب دے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ میں جاہل تھا، میں نے انجام نہیں دیا۔ فوراً پلٹ کر اعتراض ہوگا، اللہ تعلم، کیوں نہیں سیکھا، کیوں غفلت کا شکار رہے؟
یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس حقیقت سے آشنا ہونا ضروری تھا، اور تمام تر مقدمات خداوند عالم نے اس کی زندگی میں فراہم کیے، اور اس نے سستی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس حقیقت سے متصل نہیں کیا ہے، اور اس حقیقت سے دور ہوا کس کے نتیجے میں؟ غفلت کے نتیجے میں۔ پس غفلت دو طرح سے ہے، کبھی تمام امکانات فراہم ہوتے ہیں، سہل انگاری کے نتیجے میں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور کبھی کبھی حقیقت ایسی ہے کہ نہ ہم اس کی ذمہ داری ہمارے دوش پہ آئی ہے، اور نہ اس کے اسباب ہمارے سامنے ہیں، اور وہ مقدمات جو اس حقیقت جانے کے لیے چاہیے وہ مقدمات بھی فراہم نہیں ہیں، اور ان مقدمات کے نہ ہوتے ہوئے اگر انسان کسی حقیقت سے دور رہ جاتا ہے تو یہ غفلت قابل مذمت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم آپ پر اس احسن القصص کو بیان کرتے ہیں وحی کے ذریعے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اگرچہ اس سے پہلے کہ ہم وحی کے ذریعے ان حقائق کو آپ کے لیے بیان کریں آپ کو ان کا علم نہیں تھا۔ خوب سوال، آیا پیغمبر اسلام موظف تھے، مأمور تھے کہ اس حقائق کو خدا کے علم کے دیے بغیر اپنے آپ کو اس حقیقت سے متصل کرے؟ نہ، مکلف نہیں تھے، موظف نہیں تھے۔ وہ جب موظف نہیں تھے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ وہ جب آشنا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ آیا یہ غفلت مذموم ہے؟ نہ، یہ غفلت ممدوح ہے۔ جس چیز سے ہمارا پالا ہی نہیں پڑا ہے اور جو ہماری دسترس میں ہی نہیں ہے، اگر اس سے انسان عالم نہ ہو تو یہ عدم العلم یا یہ جہالت یا یہ غفلت یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے پیغمبر اسلام کے لیے دو تعبیریں استعمال کی ہیں۔ ایک تعبیر وہ سارے جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی کلام وحی الہی کے بغیر کرتا ہی نہیں ہے۔ جب تک وحی نہ آئے پیغمبر اپنے لبوں کو حرکت میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن دوسری تعبیر جو قرآن نے ذکر کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو تعلیم دی کس چیز کی؟ ما لم تکن تعلم، وہ خدا کہہ سکتا تھا کہ علمک ما لم تعلم، جو تم نہیں جانتے اس کی ہم نے تعلیم دی ہے۔ تو پھر یہ کلمہ کیوں استعمال ہوا علمک ما لم تکن تعلم؟ لم تکن کلمہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ دیکھیں دو طرح کے مطالب ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں مطالب علمی، یعنی اگر مثال کے ذریعے بیان کرنا ہے، مثلا فرض کریں آپ حوزے میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے، بعض ایسے علوم ہیں کہ جب تک آپ استاد کے محضر میں نہیں بیٹھیں گے آپ کو ایک لفظ بھی ان علوم کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ ہزار کوشش کرتے رہیں لیکن آپ ان علوم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ علوم ایسے ہیں جو آپ کی توانائی سے باہر ہیں، آپ کی قدرت سے باہر ہیں، آپ کی استطاعت سے باہر ہیں۔ کب آپ ان علوم سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں؟ جب استاد کے محضر میں بیٹھیں گے، استاد آپ کو تعلیم دے گا، ایسا ایسا ان علوم سے آشنا ہو جائیں گے۔ اور بعض ایسے علوم ہیں کہ اگر استاد ہو تو بھی پڑھ لیں گے، نہ ہو تب بھی پڑھ لیں گے۔ وہ علوم جو استاد کے بغیر آپ حاصل کر سکتے ہوں ان کے لیے عربی کی تعبیر یہ استعمال ہوتی ہے کہ علمک ما لم تعلم، جو نہیں جانتے ہو وہ سیکھ لیتے ہو یا تمہیں کوئی سکھا دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ نہ سکھائے تو یہ نہیں آئے گا، نہ آ جائے گا۔ جس ہے بعض علوم آپ تھوڑا سا استاد کے پاس پڑھتے ہیں اور پھر اسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے پھر استاد کے محضر میں نہیں بیٹھتے ہیں، خود اپنی محنت اور کاوش کے ذریعے اپنے آپ کو علم سے مزین کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تعبیر ما لم تکن تعلم کی نہیں ہوتی۔ ما لم تکن تعلم کی تعبیر وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ ایسے علوم جو انسان کی توانائی سے باہر ہوں، یعنی اگر پوری بشریت بھی اکٹھی ہو کر سر جوڑ کر ان علوم کو حاصل کرنا چاہے ایک لفظ بھی ان علوم کا حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تعبیر ہوتی ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، جو تیری کینونیت میں نہیں ہے، جو تیری قدرت میں نہیں ہے، جو تیرے استطاعت میں نہیں ہے، تو ایسے علوم سے خداوند عالم آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ اگر خدا آراستہ نہ کرتا اور خدا نہ بتاتا تو آپ کی توان میں، آپ کی استطاعت میں، آپ کے ہیت وجودی میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان سے آپ آشنا ہو سکیں۔
وحی کے بارے میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ تعبیر استعمال کی کہ علمہ کا، اے محبوب خداوند عالم تمہیں تعلیم دیتا ہے کس چیز کی؟ ما لم تکن تعلم، اگر خدا سے ہٹ جاؤ اور خدا کا بیچ میں رابطہ نہ ہو آپ کبھی بھی ان علوم سے آشنا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور انہی میں سے یہ کیا ہے؟ وحی کا سلسلہ ہے کہ وحی کے بارے میں جو آپ کو معلومات خداوند عالم فراہم کرتا ہے، اگر خدا فراہم نہ کرے تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ بس یہ خداوند عالم کی تعبیر اپنے محبوب کے لیے کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ کس مقولے سے ہے؟ علمہ کا ما لم تکن تعلم کے مقولے سے ہے کہ جو آپ کی کینونت میں نہیں ہے، آپ کی توانائی اور قدرت میں نہیں ہے، اگر خدا بیان نہ کرے تو آپ کو ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی ہے کہ پیغمبر اسلام خدا کے مقابلے میں تو نہیں ہے، یعنی خدا نہ چاہے تو بھی یہ عالم ہو جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بس خداوند عالم کا ان کلمات کو استعمال کرنا کہ آپ غافل تھے، یہ غفلت اولاً ممدوح ہے جو انسان کی توانائی سے باہر ہے، انسان اس کا مکلف نہیں ہے۔ ثانیاً اگر خدا تعلیم نہ دے تو پیغمبر بھی ان علوم سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اسی لیے تعبیر یہ ہے کہ علمہ کا ما لم تکن تعلم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب انبیاء کرام آتے ہیں بشریت کے اندر تو پوری بشریت کے بارے میں جو ان کی نظر ہے وہ یہی ہے، وہ کیا ہے کہ علمکم، پیغمبر کیا کرتا ہے؟ تمہیں تعلیم دیتا ہے، یعنی پوری بشریت کو علم سے آشنا محبوب عالم کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی ذات پوری بشریت کو علم دیتی ہے، علمکم تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، نہ یہ کہا کہ جو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، نا ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہاری قدرت اور توانائی میں نہیں ہے، یعنی پوری بشریت اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائے اور ایک قدم اس علم کا حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے۔ مثلا چونکہ انسان ابدی ہے، ہمیشہ اس کو باقی رہنا ہے، اور عالم برزخ کی زندگی عالم دنیا سے کہیں پیچیدہ تر ہے، تو یہ پوری بشریت کو آزاد چھوڑ دو، انبیاء کا سلسلہ بیچ میں منقطع کر دو، تو یہ پوری بشریت یہ چیز معلوم کر سکتی ہے کہ عالم برزخ میں زندہ رہنے کے لیے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اگرچہ جہاز بنا لیتی ہے، ٹیکنالوجی بنا لے گی، ایٹم بم بنا لے گی، ٹینک بنا لے گی، نہ جانے کتنے ٹیکنالوجی کے یہ ذرائع جو انہوں نے بنا لی ہیں، بنائے یا نہیں بنائے، بنا لی ہیں، لیکن ان سے کہو کہ عالم برزخ میں سانس لینے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، وہ نہیں پتا ہے، ان کی توانائی میں نہیں ہے، ان کی استطاعت میں نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر آ کر یہی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں عزیزان، اسی لیے انہی آیات سے جو چیز سمجھ میں آتی وہ یہ ہے، عموماً اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء کرام آ کر کیا کیا انہوں نے، نہ کوئی گاڑی بنائی، نہ کوئی جہاز بنایا، نہ کوئی موبائل بنایا، نہ کوئی انٹرنیٹ بنایا، نہ کوئی ٹینک، نہ ایٹم بم، کوئی کارخانہ نہیں لگایا ہے۔ یہ کیسے انبیاء تھے؟ یہ کام انہوں نے نہیں کیا ہے، اور آج کہتے بھی ہیں۔ اور عجیب بات یہ کہ مسلمانوں کی نہ اہلی کی کیا کہتے ہیں، بات تو کر نہیں سکتے ہیں، پھر کہتے کیا ہے، جی یہ جتنی بھی ترقی کر رہے ہیں یہ ہماری کتابیں پڑھ کے ترقی کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ ہماری کتابیں پڑھ کے چاند پہ پہنچ گئے اور ہم زمین پہ اپنے حالات ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے رائے مستقیم سے منحرف ہوتا ہے پھر اس قسم کی لافزنی کرتا ہے، یہ جو اتنی ترقی ہو رہی ہے جی یہ سارا، وہ پھر قرآن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جی یہ کیا ہے، یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہدایت کے راستے سے ہٹتے ہیں تو پھر نہ جانے کیا کیا، مثلا ایک معروف مقولہ ہے کہ اذا وضع الحدید علی الحدید قرب البعید، اب پتہ نہیں حدیث ہے یا نہیں ہے، بنایا ہوا ہے، اور مانا کیا کرتے ہیں کہ جب لوہا لوہے پہ آئے گا تو مسافت قریب ہو جائے گا۔ یہ اسلام نے بتایا کہ ٹرین بنے گی، اور ٹرین بھی لوہے کی ہوتی ہے، پٹری بھی لوہے کی ہوتی ہے، کا ٹرین بنے تو سفر قریب ہو جائے گا۔ عجیب ہے، وہ جہاز تو پھر قرب البعید نہیں ہوا، یہ زیادہ قرب البعید ہو گیا ہے۔ یہ اس قسم کی واہی باتیں کرنے سے ایسا ایسا پھر دشمن بھی ہنستا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ انبیاء ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو پوری بشریت مل کر بھی نہ کر سکے، اسی لیے ان کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ کام جو پوری بشریت مل کر کر سکتی ہوں وہ سکھانے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں۔
اسی لیے تعبیر قرآن کی کیا ہے؟ علمکم، تمہیں تعلیم دیتا ہے. کس کی؟ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. نہ ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جان ہی نہیں سکتے، تمہاری توانائی میں نہیں ہے، تمہاری استطاعت میں نہیں ہے، تم اگر چاہو بھی صحیح تو نہیں کر سکتے ہو. لہذا پیغمبر آ کر اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، کہتا صبح اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، اس 2 رکعت کے سائے میں تم عالم برزخ میں زندگی بسر کر سکتے ہو. صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب اور غروب شرعی تک روزے کو اپنے وجود کے اندر لاؤ اور روزے سے رہو، کیونکہ اسی وقت میں جو آپ کا ٹائم صرف ہوگا، اسی وقت کے بل بوتے پہ عالم برزخ کی زندگی گزارو گے. اپنی روزمرہ کمائی جو کرتے ہو، آخر سال میں اگر اس کا کچھ بچ جاتا ہے تو اس کا 5واں حصہ تقرباً الی اللہ 2 راہ خدا میں، اس کے بل بوتے پہ عالم برزخ کی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہو. اور یہ چیزیں کیسی ہیں کہ اگر پوری بشریت سر جوڑ کے بیٹھ جائے اور اس کو حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے. لہذا یہ ذہن سے نکال دیں کہ انبیاء کارخانے لگانے آئے تھے. اصل انبیاء انسان کی یہ جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یا جسمانی ترقی کو انجام دلوانے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ روح انسانی کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور روح انسانی کو کمال تک پہنچانے کے لیے راستہ وہ ہے جو پوری بشریت مل کر بھی اگر ایک قدم آگے بڑھنا چاہے نہیں بڑھ سکتی ہے. لہذا قرآن کی تعبیر ہے وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تمہاری کینونت میں نہیں ہے، تمہاری قدرت میں نہیں ہے، استطاعت میں نہیں ہے، تمہاری توانائی سے باہر ہے، وہ راستے آ کر بتاتے ہیں انبیاء. نہ یہ کہ کارخانہ کیسے لگانا ہے، ٹیکنالوجی کیسے بنانی ہے، موبائل کیسے بنانا ہے، انٹرنیٹ کیسے کرنا ہے. اور عجیب بات یہ کہ یہ کام انبیاء نے نہیں بتائے، کسی ایک نبی نے یہ کام نہیں بتایا، لیکن نہ بتانے کے بعد دیکھا بشر نے یہ کام کر لیا نہیں کیا، بشر نے کر لیا. بس انبیاء نے نہیں بتایا لیکن بشر نے کر لیا. بس وہ کام جو بشر کر سکتا تھا وہ بتانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ کام بتاتے ہیں جو بشر کی توان سے باہر ہے. اسی لیے انبیاء آتے ہیں، ان راستوں کو آ کر بتاتے ہیں جو پوری بشریت کی توانائی میں نہیں ہے. لہذا امیر المومنین کا بار بار یہ فرمانا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور بعد میں قسم کھا کر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ انی اعلم طرق السماء من طرق الارض، تم زمینی باتیں مجھ سے پوچھتے ہو، میں تو ملکوت کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں. وہ جو ملکوت بتانے کے لیے آیا ہے وہ کس کے ساتھ سامنے آ کر مبتلا ہو جاتا ہے؟ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ آ کر ان کا پالا پڑتا ہے. کوئی کیا کہتا ہے داڑھی کے بال کتنے ہیں، پگڑی پہ کتنے ہیں، کھانا میں نے کیا ہے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ چیزیں بتانے کے لیے آئے تھے. یہ جار جرداق کا نام سنا ہے نا، جس نے مسیحی ہے نہج الدلالہ کا، کہتے ہیں کہ 50 مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا زندگی میں اول سے آخر تک، اور کہتے ہیں جب بھی مطالعہ کیا ہمیشہ ایک نئی چیز مجھے ملی ہے. یہ اعلان کرتا ہے، بڑا اظہار افسوس کرتا ہے، کہتا ہے جی امیر المومنین کی مظلومیت یہ تھی کہ آج سے 1400 سال پہلے آئے، کاش ہمارے زمانے میں آتے. تو کس نے کہا کہ وہ آپ کے زمانے میں آتے تو پھر کیا ہوتا، کہ میں آ کر پوچھتا کہ چاند پہ کیسے جانا ہے، مریخ پہ آبادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، فلاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وہ آغا تقی جعفری تھے مرحوم، شارح نہج البلاغہ، انہوں نے کہا عزیز اگر آج کے زمانے میں ہوتے تو بھی یہی زمین کے راستے پوچھتے، تمہیں کہا کہ ملکوت اور آسمان کے راستوں کی تو تمہیں بھی خبر نہیں ہے. بس کیا فرق پڑتا ہے کہ داڑھی کے بال پوچھ لو یا مریخ کا راستہ پوچھ لو، دونوں زمینی باتیں ہیں. ملکوت کی کون سی بات ہے؟ وہ آج بھی اگر امیر المومنین آتے تو مظلوم ہی ہوتے. کیوں؟ چونکہ جس توانائی پہ وہ فائز ہیں وہ توانائی بشریت کے اندر نہیں ہے. بس وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، پیغمبر اسلام کو خدا ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو پیغمبر کی توانائی سے باہر ہیں. لہذا پہلے خدا توانائی دیتا ہے پھر تعلیم دیتا ہے. انبیاء بھی ایسے ہیں، پہلے بشر کو آمادہ کرتے ہیں پھر دین کی تعلیم دیتے ہیں. لہذا انبیاء کی بڑی جو سب سے مشکل تھی وہ یہ تھی کہ پہلے بشریت کو آمادہ کرنا، آمادہ کرنے کے بعد ان کو تعلیم دینا. اور آپ کو پتا ہے کہ آمادگی کے بغیر اگر تعلیم دیں تو تعلیم جو انسان کے لیے مثمر ثمر ہوتی ہے وہ انسان کے لیے فساد کا سبب بن جاتی ہے، وہی تباہی کا سبب بن جاتی ہے. لہذا پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں، آمادگی کے بعد تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. اگر آمادگی کے بغیر علم سے اپنے آپ کو ہمکنار کیا تو گمراہ ہو جائیں گے. جس طرح کہ امام غزالی گمراہ ہو گیا ہے. امام غزالی کون ہے؟ بغیر استاد کے، بغیر آمادگی کے، بغیر توانائی کے
پنگا لے لیا فلسفے سے، وہ فلسفے کی اصطلاحات پتہ نہیں چلی، کہیں پہ کچھ کہتے ہیں کہیں پہ کچھ کہتے ہیں، اور پھر کتاب لکھ دی تحافظ الفلاسفہ، فلسفیوں کے تناقضات، یہاں پہ کچھ کہتے ہیں وہاں پہ کچھ کہتے ہیں، یہ تو دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اس بیچارے کو نہ پہلی بات کی سمجھ آئی نہ اگلی بات کی سمجھ آئی ہے، وہ بغیر آمادگی کے جب فلسفہ پڑھے گا تو یہی عالم ہوتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سب سے پہلے آمادہ کرتے تھے، آمادگی کے بعد پھر تعلیم دیتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن نے دو تعبیریں استعمال کی، یزکیہم و یعلمہم، یعنی پہلے تزکیہ پھر تعلیم، اور پھر بعد تعبیریں یعلمہم و یزکیہم، پہلے تعلیم ہے پھر تزکیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالآخر تعلیم مقدم ہے یا مؤخر؟ دونوں تعبیریں قرآن میں، ایک میں تزکیہ مقدم ہے تعلیم مؤخر ہے، اور ایک میں تعلیم مقدم ہے تزکیہ مؤخر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دو علم ہے، ایک وہ علم ہے جو علم حضوری ہوتا ہے، جو فطرت انسانی میں خدا رکھ کر دنیا میں بھیجتا ہے، اس علم کے بل بوتے پہ کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے۔ فطری علم موجود ہے، عدالت کو اچھا جانتا ہے، ظلم کو برا جانتا ہے، اچھائی سے محبت کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، خیر سے اپنے آپ کو منسلک کرے گا، شر سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آپ بچے کو بھی کریں، بری چیز اگر اس کے سامنے کریں تو بچہ بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علم فطری لے کر آیا ہے۔ اس علم فطری کے سائے میں تزکیہ کرو، وہ بس وہ علم جو مقدم ہے تزکیے پر وہ علم فطری ہے، وہ علم الہامی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ مقدم ہے۔ اس علم فطری کے سائے میں اگر تزکیہ کیا تو یہ تزکیہ علم حصولی کا مقدمہ بنتی ہے، چونکہ بعض علوم ایسے ہیں جو کسبی ہیں، حصولی ہیں، تحصیلی ہیں، یعنی ہمیں جا کر خود ان کو پڑھنا ہے، اگر پڑھیں گے تو عالم ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو عالم نہیں ہوں گے۔ بس وہ علوم جو کسبی ہیں ان کے لیے تزکیہ مقدم ہے، پہلے تزکیہ کریں، آمادگی کے بعد اس علم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ اس لیے دیکھیں علماء کی ساری محنت اس بات پر ہوتی تھی کہ فقہ اصول پڑھنے سے پہلے، فلسفہ پڑھنے سے پہلے، علم کلام پڑھنے سے پہلے، تفسیر حدیث رجال پڑھنے سے پہلے اپنا تزکیہ کرو۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ مقدم ہے، یعنی آمادہ رہو۔ بس تزکیہ وہ جو مقدمہ علم ہے وہ علم کسبی ہے، اور وہ علم جو تزکیے کا مقدمہ ہے وہ علم وہبی ہے، وہ علم فطری ہے، وہ علم الہامی ہے جو خداوند عالم نے ہر بشر کی فطرت میں رکھ کر روانہ کیا ہے۔ وہ غرض یہ تھی کہ جب تک انسان آمادہ نہ ہو، بغیر آمادگی کے جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلے آمادہ ہو، آمادگی کا نام کیا ہے؟ تزکیہ ہے، تربیت ہے، تہذیب ہے۔ اگر تہذیب و تزکیہ نہ ہو، یہی علم انسان کے لیے بوال بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر تزکیے کے ان علوم سے متصل ہوئے اور کفریات میں جا کر مبتلا ہو گئے، کفریات بکنا شروع کر دی، استکباریت کا شکار ہو گئے، تکبر، فخر فروشی اور تحقیر دوسروں کی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یعنی علم کسبی لے لیا بغیر تیاری کے، بغیر آمادگی کے۔ بس دونوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ بعض اوقات علم مقدم ہے تزکیے پر، یہ علم الہامی ہے، علم وہبی ہے، علم فطری ہے۔ اس علم فطری کے ساتھ میں اپنی تربیت کریں، آمادہ کریں اپنے آپ کو۔ جب آمادہ کریں گے، آمادگی آ جائے گی، آہستہ آہستہ پھر علوم کسبیہ انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا قرآن نے اٹل فیصلہ بیان کیا ان علوم کسبیہ کے لیے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو تاکہ خدا تمہارا معلم بنے۔ تعلیم دے گا خدا، لیکن آمادگی شرط ہے، اور آمادگی ہماری ذمہ داری۔ جب ہم آمادہ ہوں گے خدا دے دے گا۔ خدا تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بھلے اگر ہم نہ دیتے تو آپ ان حقائق سے آشنا نہیں ہو سکتے تھے۔ خود تیاری کی یا نہیں کی محبوب نے؟ پیغمبر اسلام نے تیاری کی یا نہیں کی؟ کہا بغیر تیاری کے کچھ بھی نہیں دیا خدا نے۔ اسی لیے بار بار جو خداوند عالم کی طرف سے پیغمبر اسلام کو جو حکم ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تیاری کرو، آمادہ کرو اپنے آپ کو، تیار ہو۔ اور اس تیاری کیسے کرنی ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، نماز شب سے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ تو ہوگا کیا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل ہم آپ کو دے دیں گے۔ بس قول ثقیل کو لینے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ عزیزان، اگر پیغمبر اسلام قرآن لینے کے لیے موظف ہے کہ تیاری کرے تاکہ قرآن کو قلب پیغمبر پہ اتارا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بغیر تیاری کے اس قرآن سے آشنا ہو جائیں گے؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے۔
وہ تیاری جو انہوں نے کی وہی ہمیں بھی کرنی ہے. اگر پیغمبر اسلام نماز شب کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ قول ثقیل کو لے سکیں، وہ ہمیں بھی دین کو لینے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ اختیاری ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو پورا دین لینے کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے وہ نماز شب ہے، اور نماز شب واجب نہیں ہے. باقی ساری چیزیں واجب ہیں لیکن نماز شب واجب نہیں ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ اور یہ وہ بات ہے کہ نماز شب کے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اگر چاہتے ہو کہ مقربین کی منازل پہ فائز ہو تو پھر کیا ہے؟ نماز شب ہونی چاہیے. اس لیے امام عسکری علیہ السلام کی معروف روایت ان الوصول الی اللہ سفر، ان الوصول الی اللہ سفر، خدا تک پہنچنے کے لیے سفر درکار ہے. بغیر سفر کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو. وہ خدا تک جو سفر آپ کو کرنا ہے اور بغیر سفر کے خدا تک نہیں پہنچ پاؤ گے تو کیسے سفر اختیار کرو، کیسے مسافر بنو؟ پھر فوراً کہا وَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِإِمْتِطَاعِ اللَّيْلِ، کہ یہ سفر پورا نہیں ہوتا، یہ سفر طے نہیں ہوتا مگر امتطاع اللیل سے. امتطاع طے سے، تو یہ اب اردو میں کہتے بھی ہیں فلاں نے اتنا سفر طے کیا، وہی طے ہے. طے یعنی چلنا. اور مطیہ، مطیہ عربی میں کہتے ہیں، اس میں آلہ ہے سواری، سواری کو مطیہ کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سفر طے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطیہ. اور امتطاع باب افتعال ہے. باب افتعال یہاں مطاوع کا معنی دے رہا ہے، یعنی سواری کو اپنانا، لے لینا، اسے کہتے ہیں امتطاع باب افتعال. کا سفر جاری رکھو اپنا، سفر کے بغیر خدا تک پہنچ نہیں سکتے ہو. تو سفر کیسے طے کرو؟ کا پہلے سواری اپناؤ پھر سفر شروع کرو. سواری کے بغیر سفر کرو گے تو کیا کہا جائے گا تمہیں؟ ابن السبیل. بعض ہوتے ہیں نا سفر کرتے ہیں پیدل، جو پیدل سفر کرے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ابن السبیل. اور جو سواری کے ذریعے سفر کرے اسے کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ مطیہ کے ساتھ جا رہا ہے، امتطاع کے ساتھ جا رہا ہے. امتطاع یعنی سواری کے ساتھ اس سفر کو انجام دو. مثلا فرض کریں آپ کو یہاں سے کم سے تہران جانا ہے. ایک دفعہ آپ کمر ہمت باندھتے ہیں، پیدل چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ گاڑی لیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ جو گاڑی میں بیٹھتا ہے 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ جو پیدل جا رہا ہے کتنے دنوں میں پہنچے گا معلوم نہیں ہے. وہ 150 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ کتنے دن لگیں گے؟ کم از کم 7-8 دن لگیں گے پیدل. اور ابھی یہاں پہ فرض کریں کہ اگر وہ پیدل بھی جا رہا ہو اور پیٹھ پہ ٹن وزن بھی رکھا ہوا ہو، ٹنوں کا وزن اٹھا کر پیٹھ پہ یہ چل رہا ہو، پھر کتنے دن میں پہنچے گا؟ پھر تو پہنچے گا ہی نہیں. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اللہ تک جانے کا سفر نہ کرو، پیدل نہیں چلو. اور ہم پیدل چلنا شروع ہو جاتے ہیں، سواری کے بغیر چلتے ہیں. اور سواری کے بغیر اگر صرف چلیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. ٹنوں بوجھ حقوق الناس کا اپنی پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے، ٹنوں گناہوں کا بوجھ پیٹھ پہ رکھ کر چلے ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جی ہم تو اعلیٰ علیین تک پہنچ جائیں گے. وہ کدھر پہنچو گے اعلیٰ علیین تک؟ وہ کیسے پہنچو گے؟ وہ اس ٹنوں بوجھ کو اٹھاؤ اپنے پیٹھ سے، اپنے آپ کو سبک کرو، ہلکا کرو. ہلکا کرنے کے بعد پھر پیدل نہیں چلو، ابن سبیل نہیں بنو، بلکہ امتطاع کے ساتھ سفر کرو. مطیہ لو. مطیہ کیا ہے؟ کا امتطاع اللیل، نماز شب بہترین سواری ہے انسان کے لیے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسافر اللہ ہوں اس کی زندگی میں نماز شب قضا نہیں ہوتی ہے. اور جس کو بہشت میں جانا ہو، حور العین سے جا کر گلاویز ہونا ہو، اب وہ پتہ ہے پھر وہ دعائیں وہی ڈھونڈتا ہے کہ جس سے حور العین انسان کو مل جائے. حور العین مل جاتی ہے لیکن خدا نہیں ملتا ہے. بس امتطاع اللیل کے ساتھ، لیل کی نماز شب کی سواری اپناؤ، اور اس سواری پہ اگر آپ نے بیٹھ کے سفر کیا، آمادگی بھی ہو جائے گی، علوم بھی مل جائیں گے، خدا بھی مل جائے گا، مقصد حیات بھی مل جائے گا. بس خداوند عالم نے کیا کہا کہ ہم اسی قرآن کو وحی کے ذریعے آپ پہ نازل کرتے ہیں، اور اس وحی سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اور یقیناً نہیں تھا. جب خدا علم نہیں دیتا کسی کو، کوئی بھی عالم نہیں ہوتا، اگر جو پیغمبر خاتم کی ذات ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہی طریقہ کار جو خداوند عالم نے اپنے محبوب کے لیے بیان کیا ہے، وہی راستہ ہے جو انبیاء نے پوری بشریت کے لیے بیان کیا ہے.
کہ ہم نے آمادگی کی، خدا نے ہمیں دے دیا، وہ تم آمادگی کرو تمہیں خدا دے دے گا۔ تو اگر ہمیں نماز شب کے ذریعے خدا کے ساتھ وہ رابطہ ہمارا برقرار ہو جاتا ہے اور وحی آ جاتی، تمہارے اوپر بھی آ جائے گی۔ البتہ یہ ذہن میں رہے گا، وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی تشریعی جس میں شریعت کے احکام بیان ہوتے ہیں، یہ مختص ہے مقام نبوت کے ساتھ، یہ جو نبی ہوگا اس پہ وحی تشریع نازل ہوگی، جو نبی نہیں ہوگا اس پہ وحی تشریع نہیں ہوگی، یعنی اس پہ احکام شریعت نازل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن وحی تکوینی، وحی انبائی، حالات سے آگہی، الہام، نہ اس کے لیے نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح کہ جناب مریم ہے، مہبت ملائکہ بنی ہوئی ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں، محدثہ ہے اور ملائکہ آ کر ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن یہ وحی تشریعی نہیں ہے، یہ وحی انبائی ہے، وحی تکوینی ہے، وحی تفضیلی ہے، جو بھی ہے مراتب کمال انسانی ہے۔ اس کے لیے غیر معصوم بھی اب تک اس مقام پہ آ سکتا ہے کہ خداوند عالم ان کو الہام کر سکتا ہے، جس طرح کہ مادر موسیٰ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی ہے مادر موسیٰ پر کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلا دی نے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، لیکن جب خوف محسوس کریں تو پھر اس کو دریا کے حوالے کر دو کہ انشاءاللہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ بس نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین انداز سے ہم یہ ماضی کے واقعات، حقائق آپ پر قرآن کی شکل میں وحی بنا کر نازل کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے نازل کرنے سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا۔ خوب کیا کیا آپ نے آمادگی کی، آمادگی کے سائے میں آپ ان حقائق سے آشنا ہو گئے، اور یہی حقائق جب آپ نے بشریت کے ہاں بیان کرنے ہیں تو بشریت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہی شرائط جو خدا نے اپنے محبوب کے لیے ذکر کی ہے، وہی شرائط انبیاء نے آ کر بشریت کے لیے بیان کی ہیں۔ لہذا پوری بشریت انبیاء سے جب مرتبط ہوتی ہے تو انبیاء کون سا راستہ بتاتے ہیں؟ وہ راستہ بتاتے ہیں کہ جس کی اس پورے بشر کو ذرہ برابر سود بد نہیں ہے، کہ اگر انبیاء سے متصل نہ ہو یہ راستہ کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء نے آ کر کہا علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ آمادگی ہو گئی کہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں تک کیا سلسلہ بیان ہوا ہے؟ ان 3 آیات میں تیار کیا ہے اپنے محبوب کو کہ ہم ایک ایسی داستان آپ کے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم بیان نہ کریں تو آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ داستان ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، داستان انشاءاللہ اگلی آیت سے شروع ہوگی۔ وہ داستان کیا ہے کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا پیغمبر اسلام کے لیے۔ ابھی آمادگی کے مرحلے میں تھے، آمادگی کریں، اپنے اندر وہ تیاری پیدا کریں، جب تیاری ہو جائے گی اب یہاں پہ خطاب ہوگا اذ قال یوسف، یہاں سے اب وہ اصل داستان شروع ہو رہی ہے کہ یہاں سے خداوند عالم اس داستان کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی ایسا ایسا آمادگی کے ساتھ آئیں اور اس آمادگی کے ساتھ انشاءاللہ اس داستان سے اپنے ہدایت کے پیغام کو لے سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔